وہ بات یہ ہے الحمدللہ ادھورا رہ گیا تھا کہ صحابی رسول ہے اور وہ جو ہے 70 سالہ عمر ہے، جس وقت میں نام نہیں آتا، 70 سالہ عمر ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور امیر المومنین کو کہا کہ امیر المومنین میرے اندر کچھ باتیں ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ کیا باتیں ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین میرے اندر 8 باتیں ہیں، جس میں سے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کہا بتاؤ کیا بتاؤ؟ گے روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حج اور زکوٰۃ دیتا ہوں، یہی دین کی بات بتاؤ گے، سے ایمان بڑھے گا، بتا دو۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت دیے تو الحمدللہ وہ صحابی رسول نے کہا کہ امیر المومنین میں بن دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ اور دوسری بات کہی صحابی رسول نے، کوئی مردہ جانور آتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں، اور اللہ کی رحمت آتے ہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں، اور یہودی جو کہتے ہیں وہ بھی سچ، نصرانی جو کہتے ہیں وہ بھی سچ، اور حق کو جھٹلاتا ہوں، اور جہنم سے ڈرتا نہیں، اور جنت کا مجھے شوق نہیں۔ یہ 8 باتیں جب وہ صحابی رسول کہہ دیے، اس کے بعد امیر المومنین نے غصے میں آ کے یہ کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو اسلام سے نکل گیا ہے، اور پورے مار مار کے تمہارے جو ہے بوٹیاں کر دوں۔ تو الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، یہ صحابی رسول بوڑھے میاں جو ایمان کی باتیں کہی ہے، 8 باتیں، یہ آپ سے اور ہم سے ایمان میں سے آگے نکل گئے۔ تو امیر المومنین کہنے لگے علی تم سنے نہیں، یہ کیسی بات بتائی، کتنی غلط بات بتائی۔ کہا کہ بتائے تو ہے بوڑھے میاں نے، صحابی رسول نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا کہ پہلی بات ان کی بن دیکھے گواہی دیتا ہوں، اللہ کو آپ نے اور میں نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا ہے، پھر بھی مانتے ہیں اللہ ہے، ایک ہے، تنہا ہے، الحمدللہ۔ دوسری بات ہے، کہا کہ کوئی مردہ جانور آتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ کہا کہ مچھلی آپ زندہ کھاتے ہیں؟ مچھلی تو مردہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مرا ہوا کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مرا ہوا کیوں نہ، تو بھی کھاؤ، جائز ہے۔ اور تیسری بات ہے، کہا کہ اللہ کی رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کی رحمت مانے بارش ہے۔ آج مارکیٹ گیا، پورا یہ کپڑا بھیگ گیا تھا ماشاءاللہ عصر کی نماز کے وقت، ہاں ابھی سوکھ گیا آتے آتے، تو ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو مجھے آج یہ بات یاد آ گیا، بہت پہلے سنا تھا، اللہ کبھی بیسی کو معاف فرمائے۔ کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اور بارش آنے کے بعد کوئی ادھر کوئی ادھر، کہیں چھپر کے نیچے، کوئی چھت کے نیچے، کسی گھر کے اندر چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے، بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ ہاں بھاگتے ہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں بارش میری رحمت ہے۔ اور کہا چوتھی باتیں کہا کہ یہودی جو کہتے ہیں وہ بھی سچ، نصرانی جو کہتے ہیں یہ بھی سچ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں نا کہ یہودی کہتے ہیں نصرانی حق پہ نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پہ نہیں ہے، حق پہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سچ ہوگی۔ کہا کہ جنت کا یہ جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کہا کہ جہنم سے اس لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ جہنم کے بنانے والے سے ڈرتا ہوں۔ جو جہنم کے بنانے والے سے ڈر جائے تو وہ سے جہنم سے بچنے سے، جہنم سے ڈرنے سے کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ ان سے جہنم کو بچا لیں گے۔ اور جنت کا شوق بھی نہیں ہے۔ کہا کہ جنت کے بنانے والے کا شوق ہے۔ جب جنت کے بنانے والے کا شوق ہوگا تو الحمدللہ جنت تو ملے گی ہی۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت تو ملے گا ہی الحمدللہ۔ اور کہا کہ حق کو جھٹلاتا ہوں۔ حق آج پوری دنیا میں ایک بات کہی جائے اللہ ہے، کتنے پرسنٹ آدمی مانتے ہیں؟ 100 میں مشکل سے یہ سمجھ لیجیے 7% آدمی۔ میرا دل کہتا ہے، تجربہ اللہ ہی جانتا ہے، 7% آدمی پوری دنیا میں کہیں گے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور 93% آدمی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہاں 7% اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے سمجھنے کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور الحمدللہ کہا کہ اللہ کو نہیں ماننے کے باوجود یہ ہے، نہیں ماننے کی باوجود یہ ہے کہ غیر بھائی نہیں مانیں گے، کہیں گے میرا خدا ہے، ہاں، مگر ایک چیز ایسے ہے وہ ہر کوئی مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی سے جا کے پوچھو بھائی موت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ سب سے بڑا حق موت ہے، پھر بھی انسان اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، یہ کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کو تو انکار کر دے گا، ہاں اللہ کا انکار کر دے گا انسان، مگر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے موت سب سے بڑا حق اور سچ ہے، اور ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، جس بھی دنیا کے اندر میں جس دھرم کے ماننے والا ہو، سب کے ساتھ موت لگا ہوا ہے۔ اسی لیے موت سے پہلے ہم سب کو اوپر والا میرا اللہ، ہم سب کا اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔